میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے نزدیک یہ زندگی اور موت کی جنگ تھی، یہ مقام غدیر، لیکن آپ نے جتنے مبہم قسم کے وارد کیے ہیں اور جن سے آپ نے دلائل پکڑے، یقین کر لیں وہ سارے مکڑی کا جال ہیں، وہ تارے عنکبوت ہیں، بالکل بھی ان میں آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں اور ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ، کہ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ من کن، میری بات سنیے ذرا توجہ سے، کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کیا یہ خبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خبر ہے یا امر ہے؟ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام، ظاہر میں خبر ہے، باطن میں امر ہے۔ خبر ہے نا، تو خبر ہے، تو متوجہ کیوں نہیں ہوتے آپ؟ ذرا توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ ظاہر میں خبر ہے، باطن میں امر ہے۔ آپ کے پاس پوری رات پڑی آپ، بالکل بالکل بالکل۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر یہ من کنت مولا فعلی مولا، اگر یہ خبر ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کیوں صادق نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک خبر دی ہے، ایک منٹ سنیں 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 میری بات سنیں، میری بات سنیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، آپ نے خبر دی تھی کہ روم فتح ہوگا، آپ نے خبر دی تھی کہ ایران فتح ہوگا، تو جب آپ کے نزدیک یہ خبر ہے اور اس خبر کا معنی خلافت ہے، اس خبر کا معنی جو ہے وہ نیابت رسول ہے، اس خبر کا معنی آپ کے نزدیک حکمرانی ہے، اس خبر کا معنی آپ کے نزدیک اولا بالتصرف ہے، تو کوئی خبر رسول اللہ کی ایسی بتا دو جو آپ کی زبان سے نکلی ہو، آپ نے خبر دی اور وہ پوری نہ ہوئی، ایک بتا دے، کوئی ایک بتا دے۔ روم کی خبر دی پتہ ہوا، سنو ایران کی خبر دی پتہ ہوا، پھر آپ نے جتنے اخبار دیے کہ نبوت کی دلیل ہے، تو آپ کیسے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کی خبر دی ہو اور پھر لوگوں نے اس بات کو ظہور پذیر نہ ہونے دیا؟ بالکل یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے اور 1000 دفعہ غلط ہے۔ اور دوسری بات سنیں، دوسری بات، دوسرا مقدمہ اس کا جواب لے لو، پھر دوسرا مقدمہ بولو نا، اس کا جواب لے لو۔ میری بات سنیں، چلو دو جواب دو۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا بھائی کہ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، کامل نہیں ہوئی میری بات، ابھی کامل نہیں۔ کامل کریں بسم اللہ۔ ہاں، پہلے یہ کہ اگر یہ خبر ہے اور خلافت کے معنی میں ہے اور یہ اولا بالتصرف کے معنی میں ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک خبر لے آؤ، شیعہ کتب سے لے آؤ، سنی کتب سے لے آؤ، ہم آپ کے قدموں پر سر رکھ، لیکن آپ نہیں لائیں گے کیونکہ آپ نے اس کو خبر مانا ہے، اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر خبر ہر حال میں صادق ہوئی، اس کا ظہور ہوا اور اچھے طریقے سے ہو، اور اتنا بھی اس خبر کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر یہ فرمایا کہ مادی تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ مادی کا ظہور ہوگا، اور یہ بڑی پکی بات ہے، اور یہ مسلم بین الشیعہ و سنہ ہے، یہ پکی بات۔ اور اگر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے یہ علامات ہوں گے، کچھ پورے ہوئے اور کچھ یقیناً پورے ہوں گے اور ہو کر رہیں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہ فرما گئے ہیں کہ علی میرے بعد تمہارے ولی ہوں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی ولی کیوں نہیں بنے؟ ولی بنے نا، ہاں، پھر آپ نے اس کے لیے اسی وقت ولی تھے بھائی، اسی وقت ولی تھے، اسی نہیں بنا کہ میرے بعد تمہارے مولا ہوں، اسی وقت مولا تھے، اور جس کا امیر علماء سے مولا نہیں ہے، اس کا در حقیقت رسول بھی مولا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہی ہے۔ اچھا آپ سنو میری بات، رسول کو بھی حقیقت میں نہیں مانتا نا۔ اس وقت تھے کیا اس وقت علی مولا تھے؟ اسی وقت تھے، بالکل اسی وقت تھے، تو کیا ایک ہی وقت میں رسول بھی اولا بالتصور، اور کیا ایک ہی وقت میں رسول بھی اولا بالتصرف؟ ایک وقت میں کیا دو امام ہو سکتے ہیں؟ ایک وقت میں کیا دو امام ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ہی وقت میں علی، کیا سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین تھے؟ کیا تینوں ایک ہی وقت میں امام اور واجب الاتباع تھے؟ کیا تینوں اولا بالتصرف تھے؟ کیا تینوں کا طرف قائم تھا؟ کیا کر رہے ہو یار، آپ تو اپنے مذہب چھوڑ رہے ہو۔ ابھی چھوڑ دو، ابھی بات سنو، یہ باتیں ہم نے بہت اس کی جواب دی ہے۔ دیکھیں میرے محترم بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی جواب بنے گا، آج بھی جواب بن پائے، ٹھیک ہے، آپ جو بھی سوال کریں گے نا، اس کو اگر مجھے موقع دے کہ میں جواب دوں گا، اس کا جواب بنے گا۔ اگر جواب نہیں دینے دیں گے تو جواب نہیں بنے گا، لازمی بات ہے۔ جواب تب بنے گا کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے بھائی۔ پہلی بات ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا،
اگر اس کا معنی خلافت ہے تو بعد میں امیر المومنین ہم کیوں خلیفہ نہیں بنے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اخبار، ہر پیشن گوئی سچ ہوتی ہے، اور آپ شیعہ خود کہتے ہیں کہ خلافت ان کی چینی گئی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جو ہے سچ ثابت نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ کی جو تفسیر اس حدیث ہے آپ کی تفسیر باطل ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ جو بات ہے نا، یہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دینی حقیقت کی خبر دے رہے ہیں، اور وہ ہے کہ جس کے وہ آقا ہیں، جس کے وہ سید ہیں، جس کے وہ پیشوا ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیشوا ہیں، اس کے سید ہیں، اس کے آقا ہیں اسی وقت، یہ نہیں کہ آئندہ بعد میں من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا، یہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ اور اس کے باطن میں، یہ ظاہر میں خبر ہے، باطن میں امر ہے کہ تم امیر، جس طرح اگر میری طاعت کرتے ہو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اور ان کے سامنے تسلیم ہونا تم سب پہ واجب ہے، اس کی اتباع کرو۔ اب جن لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا ہے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے خارج ہوں گے، وہ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں انہوں نے انکار کیا۔ ہمارا موقف ہی یہی ہے کہ جس کا مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا مولا نہیں مانا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولایت سے بھی خارج ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا مولا انہوں نے نہیں مانا کیونکہ ان کے حدیث کا انکار کیا ہے، ان کے اوامر کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حق اور باطل کا تعین سے نہیں ہوتا کہ کس کی ووٹ زیادہ ہے کس کی تعداد زیادہ ہے، بلکہ قرآن مجید کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، اگرچہ دنیا میں آپ دیکھیں تو خبیث بہت زیادہ ہیں۔ تو اس سے یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی یہ نہ کہ ہم نے کسی کی توہین کیا، قرآن کی آیت ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، اور اگرچہ تمہیں دنیا میں طیب زیادہ نظر، خبیث زیادہ نظر ہے۔ اب یہ بات ہوئی کہ ایک ہی زمانے میں کیسے دو اولا بالتصرف ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ رسول قرآن مجید کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری، کہ تو میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے، یعنی میرا مشکل کشا بنا دے، جو میرا بوجھ ہلکا کر دے، میری رسپانسبلٹی اس کی وجہ سے، میری ذمہ داریاں اس کی وجہ سے ہلکی ہو جائیں۔ اشدد به ازری، اس کے بدولت میرے کمر کو، میرے بازو کو قوت عطا فرما، واشرکه فی امری، اور اس کو میرا شریک کار بنا دے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں واجب الاتباع تھے، اس طرح نہیں تھے کہ واجب الاتباع، جس طرح موسیٰ واجب الاتباع ہیں ہارون علیہ السلام واجب الاتباع ہیں، جس طرح موسیٰ واجب التصدیق ہے اسی طرح ہارون علیہ السلام واجب التصدیق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کے حیات میں ہارون کی طاعت واجب ہے، موسیٰ کے حیات میں ہارون علیہ السلام کی طاعت واجب ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہارون علیہ السلام ان کے احترام میں وہ تصرف نہیں کرتے، وہ امر و نہی نہیں کرتے، ان کے احترام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زندہ ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل واجب الاتباع، حدیث صحیح ہے آپ ہی کے کتب میں، من اطاعنی فقد اطاع علی علیہ السلام، یہ صحیح سند کے ساتھ مستدرک میں حاکم نے روایت کی ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں بلکہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس حدیث کو دکھایا تھا کیونکہ آپ لیٹ آئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، خدا قبول فرمائے، تو میں نے آپ کو سب کو دکھایا تھا یہ اس حدیث، ملاحظہ فرمائے یہ کتاب ہے مستدرک حاکم، اس کو ذہبی نے اپنے نہایت تعصب کے ساتھ بھی تصحیح کیا، مستدرک حاکم مستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 334 جلد نمبر 3 میں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی سلام اللہ علیہ، هذا حدیث صحیح الاسناد 4675 ذہبی نے تلخیص مستدرک میں کہا صحیح ہے۔ یہاں پر اطاعت سے خلافت پر استدلال تو درست نہیں ہے نا یار، کیا کر رہے ہو؟ نہیں، آپ خلافت اور خلافت بلا فضل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اجازت دیں، وہ اور بات ہے، ہم اجازت دیں، ابھی آتے ہیں اس کی طرف، میری بات ختم نہیں ہوئی۔ تو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طاعت واجب ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو معصیت حرام ہے۔ اب کیا ایک زمانے میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، اس کا جواب خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے دیا۔ آپ میری جواب سن لیں پھر اس کے بعد اعتراض کریں۔ آپ کہہ رہے تھے نا آپ پنس گئے ہیں، آپ جواب نہیں دے سکتے، جواب سن لیں، جواب آتا ہے نہیں آتا پھر آپ لوگ فیصلہ کریں گے۔ کتاب بصائر الدرجات یہاں پر صفحہ نمبر 372 میں خود امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ سنی کتاب ہے کہ شیعہ کتاب ہے؟ شیعہ کتاب ہے، لیکن میں استدلال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، مبارک ہے یار، حجت کے طور پہ پیش نہیں کر رہا، دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔
حجت نہیں, اس کا ایکسپلینیشن اس کا قبول کر رہے ہیں نا. تو دلیل حجت ہوتی ہے نا یار, اور کیا ہوتی ہے؟ نہ بھائی دیکھیں بھائی, ایک دفعہ میں اس طرح نہیں کہتا تعبداً قبول کرو, اس کا محتوا اگر صحیح ہے تو قبول کرو. سمجھو, پڑھتے رہے کوئی بات نہیں, برکت کے لیے پڑھے. ہاں نہیں, اگر اس کی مدعا صحیح ہے تو قبول کرو نا. میں ان کی زبان میں کہہ دوں, میں نقل نہیں کرتا بھائی. اگر دو امام ایک زمانے میں جمع ہو گئے, جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام ہے, ایک صامت ہوتا ہے, ساکت ہوتا ہے, تصرف نہیں کرتا, دوسرا امر نہیں کرتا ہے. موسیٰ ہارون ساتھ ہیں بنی اسرائیل میں, موسیٰ امر نہیں کرتا, ہارون نہیں کرتا. امیر المؤمنین علیہ السلام, سن لو, اجازت دیں, جاؤ, ختم نہیں ہوا بات. ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام امر نہیں کرتا, فرعون سے گفتگو کون کرتا ہے, فرعون کو چیلنج کون کرتا ہے, عصا کو کون پھینکتا ہے جادوگروں کے سامنے, دریا کو کون پاڑ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, کون امر نہیں کرتا بنی اسرائیل کو, موسیٰ علیہ السلام. ہارون علیہ السلام کیا واجب الاتباع ہیں, جی ہاں واجب الاتباع, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے احترام میں, ان کی تعظیم میں, کیونکہ وہ ان کے سینئر ہیں, ان کے وہ افضل ہیں, ان کے احترام میں وہ امر نہیں کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے صحیح حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا مستدرک حاکم سے, امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت واجب ہے, ان کی معصیت حرام ہے, یہ صحیح حدیث ہے آپ کی. تو اب یہ نہ کہیں کہ ایک زمانے میں کیسے دو امام ہو سکتے ہیں, کیسے, اجازت دیں, آپ میری بات سنیں, بات ختم نہیں ہوئی. ایک نہ کہیں کہ ایک زمانے میں کیسے دو ولی ہو سکتے ہیں, دو ولی ہیں, لیکن ایک ولی ساکت ہے اور ایک ولی وہ تصرف کرتا ہے, لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں, دوسرا ولی ساکت ہے, اس کے اتباع کر رہا ہے. دنیائی جو لیڈر ہے نا, اگر ایک زمانے میں دو لیڈر آ گئے, کیونکہ وہ غیر معصوم ہوتے ہیں, تو ان کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے. آپ ایک ملک کے دو وزیر اعظم بنا دینا, وہ ملک غرق ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا وہ ملک, کیونکہ یہ لوگ غیر معصوم ہیں. لیکن اگر آپ 10 نبی کو لیں, 10 معصوم کو لیں, یہ عصمت کی کہانی آپ کی ہے, یہ آپ کی ہے, اجازت دیں, اگر 10 نبی کو لے کے آئیں ایک مقام پر, ان کے درمیان ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہوگا. تمام انبیاء 1000 نبی کو جمع کریں نا, 1000 فرشتے کو ایک جگہ جمع کریں, ان کے درمیان اختلاف کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ سب واجب الاتباع, سب یہ ان کے درمیان اختلاف آ جائے گا, یہ ایک زمانے میں دو امام نہیں ہو سکتے. بھئی اس کا جواب یہ ہے. اچھا پھر آپ نے بہت ساری میری باتیں آپ نے نہیں سنی. آپ اب میری بات مکمل ہونے دیں, میری بات مکمل ہونے دیں. میں نے آپ کی باتیں, آپ کا نقطہ پہنچ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ خبر ہے کہ امر ہے. آپ نے کہا تھا یہ ظاہراً خبر ہے, باطناً امر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک اخبار لے آئیں, خدا وند متعال نے قرآن میں یا حبیب کبریا نے احادیث طیبات میں کسی بات کی خبر دی ہو کہ یہ ظہور پذیر ہوگا, یہ ایسا ہوگا, یہ میں نے کر دیا, یہ خدا کی طرف سے. بلکہ رسول تو کچھ آپ کے نزدیک تو امام رسول نہیں بناتا, آپ کے نزدیک تو امام خدا بناتا ہے, وہ تو منصوص من اللہ ہوتا ہے. بھائی خدا کی طرف سے منصوص ہو, پھر اس پہ اتنے احتمالات ہوں, پھر اس میں لفظ مولا میں عجیب و غریب قسم کے معنی جو ہے ان کے احتمالات پائے جائیں. میں نے آپ سے ایک بحث میں ذکر کیا تھا, میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, میں نے کہا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو آپ نے کہا بھائی یہاں پر ذکر سے مراد تو قرآن, آپ کے نزدیک اگر قرآن ہے تو دوسری بات اس سے ہم محمد اور علی مراد لیتے, تو احتمال آ گیا, احتمال سے استدلال باطل ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر احتمال سے استدلال باطل ہوتا ہے تو لفظ مولا میں تو 15 احتمالات ہیں, تو آپ کا استدلال ولایت علی پر نص کا باطل کیوں نہیں ہوتا؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک عجیب و غریب بحث میں اطاعت کی بحث چھیڑ دی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ غدیر آپ کے نزدیک سیدنا علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت کر, صرف ولایت کو بھی ثابت نہیں. ایک سوال کریں بھائی صاحب, ایک منٹ بھائی صاحب, ایک سوال کریں نا, اس طرح نہیں, ایک سوال کریں, اس کا جواب لے لیں, پھر دوسرا سوال. آپ میرے سوالات نوٹ نہیں اس طرح نہیں, آپ سے استدعا ہے, میری خواہش ہے آپ کے سوالات جو ہے نا, اگر چاہتے ہیں کہ میں حق ادا کروں, ایک سوال کریں, آپ مجھ سے 20 سوال کریں, لیکن ایک ایک کر کے سوال کریں پلیز. کیونکہ آپ جب سوال کرتے ہیں نا, اگر میں زیادہ ٹائم لے لوں 4-5 سوال کا جواب دیتے ہوئے, تو پھر آپ مجھے کاٹیں گے, کہتے ہیں کہ نہیں بیچ میں آ جائیں گے. تو ایک سوال کریں, اس کا جواب لے لیں بھائی. ابھی آپ نے سوال کیا نا, تو میرا سوال, ایک سوال کریں, جواب لیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ غدیر کے موقع پر سیدنا علی کی ولایت منصوص من اللہ پر نص پیش کر جو بے غبار ہو, جس پہ اب یہ آپ دائیں بائیں کی کیوں ہانک رہے ہیں, کیوں کہتے ہیں من اتانی فقط
من عطا علی فقط عطانی مستدرک حاکم کی کیوں روایت پیش کریں؟ بھائی ہم کب سیدنا علی کی اطاعت سے باغی ہیں، کب طاغی ہیں، کب سرکش ہیں؟ ہم اگر آپ اطاعت کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ نہیں جانتے اگر مستدرک حاکم میں وہ روایت صحیح ہے تو کیا ابو داؤد میں یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تم پر لازم ہے میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ تو خلفائے راشدین میں تو اکیلے علی نہیں آتے، ہمارے نزدیک تو خلفائے راشدین جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور 6 ماہ حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے داخل کریں، تو یہ سارے کے سارے ہمارے نزدیک تو ان سب کی اتباع ہے، ہمارے نزدیک تو ان سب کی اطاعت ہے، ہمارے نزدیک تو ان سب کی پیروی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اپنے آپ سننے والوں کو پریشان مت کریں۔ آج وہ اس انتظار میں ہے کہ آپ ایسی نص ڈھونڈ کر لائیں جس نص سے سیدنا علی کی ولایت کا منصوص من اللہ ہونا تشت ازبام ہو جائے، ازر من الشمس ہو جائے۔ بسم اللہ، اب انان گفتگو آپ کے ہاتھ۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں حضرات، جب بھی کوئی کلام کیا جاتا ہے اس میں شخص متکلم ہوتا ہے تو اس کے کلام کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پیچھے کیا کہا، آگے کیا کہا، اور کلام جو ہے ایک دوسرے کی تفسیر کر لیتا ہے۔ واضح بات ہے، مثلا لفظ کل اردو زبان میں ہے، لفظ کل اگر میں صرف کہہ دوں کل تو آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ گزشتہ والا دن ہے آئندہ والا دن ہے، لیکن اگر میں اس کو جملے میں کہہ دوں گا کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا یا کل آپ وہاں گئے تھے تو واضح ہو جاتا ہے۔ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ لفظ کل کے متعدد معنی ہے، پتہ نہیں چلا کہ آپ نے کس معنوں میں استفادہ کیا ہے۔ جب آپ خود کہتے ہیں، آپ نے خود اعتراف کیا، آپ کے اکابر نے اعتراف کیا، آپ کے کتب میں لفظ مولا کا معنی سید کے معنی میں، لفظ مولا کا معنی اولا کے معنوں میں، لفظ مولا کا معنی سرپرست اور سالار کے معنوں میں آپ کے کتب میں جب موجود ہے تو ہم آپ کی خدمت میں وہ قرائن پیش کرتے ہیں کہ ان کے دیکھنے سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں آقا ہوں، جو مجھے مانتا ہے اللہ یاری صاحب میری بات سنیں یار، کیا سیدنا مولا علی کی خلافت بلا فضل قرائن سے ثابت ہے کہ نص سے ثابت ہے؟ اور نص دکھائیں گے نا بھائی، کلام رسول سے نص دکھائیں گے نا بھائی۔ آپ اجازت دے بات کرنے کے ختم ہوا تو کہہ دیں کہ غلط ہے بات آپ کی۔ ان سے ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ جو فرمایا ہے مولا سے مراد کیا ہے؟ مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے، اور جس کی طاعت واجب ہے وہی جیسے قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے پاس قرائن بہت زیادہ ہیں۔ میں نے ان قرائن کا ذکر کیا تھا اپنے گفتگو کے آغاز میں، ان قرائن کا ایک بھی آپ نے رد نہیں کیا۔ آپ نے جو قرینہ لایا نا اللہم عالم والمن والا، اس کا میں نے رد پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ ہمارے لیے قرینہ ہے، آپ کے لیے قرینہ نہیں ہے۔ وہ رد نہیں ہے، وہ آپ نے اس نے کلام کی مثال پیش کی ہے۔ میں نے بہت سارے دلائل پیش کیے تھے، میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ امامت پہ دلالت کرتی ہے، میں اس کو تکرار نہیں کرتا، آپ ریپلے کر دیں، جو بھی نہیں سمجھا اس کو ریپلے کر دیں۔ انہوں نے میرا ایک جملہ بھی رد نہیں کیا اس کا۔ انہوں نے کہا تھا جو قرائن یہ لے کے آئے، صرف ایک ہی قرینہ آیا ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسامہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا لست مولائی انما مولائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گفتگو میں ذکر ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا، میں نے حضرت اسامہ والا ذکر کیا ہے۔ بالکل ذکر کیا آپ نے، بالکل میں نے خود اپنی کانوں سے سنا، کیا آپ نے پڑھا بھی ہے اور اس کو ترجمہ بھی کیا تھا کہ اسامہ نے اس کا وجہ، اس حدیث کا وجہ صدور یہ ہے انما لست مولائی وانما مولائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ذکر کیا اس کا؟ وہ میں نے صرف ابن اسیر کی عبارت پڑھی تھی، میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا۔ اچھا، تو آپ اس کو ابن اسیر کے استدلال آپ نے پیش کیا نا تھا اپنی دلیل کے طور پر۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ نے جس بات کو قرینہ سے اس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں، وہ اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، وہ صرف عقیلہ ہے، نہ کسی کتاب میں اس کی سند نہیں ہے، سند ضعیف بھی نہیں ہے اس کسی کتاب میں اس بات کی۔ تو آپ کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ اس حدیث سے مراد، آپ کہتے ہیں نا مولا سے مراد محب ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ محب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ بالکل ایک بیوقوفانہ بات ہے کہ سب کو گرمی کی حالت میں روکا ہوا ہے اور کہتے ہیں علی علیہ السلام آپ کے دوست ہے، اتنا غرہ خطبہ ایراد کر کے صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جھاڑو لگاؤ، سب نے جھاڑو لگا دیا درختوں کے نیچے وغیرہ وغیرہ، اور پھر کہتے ہیں میں مرنے والا ہوں، میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے، اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور یہ میرے بھائی آپ کے دوست ہیں۔ سب کو کیوں روکا ہوا؟ یہ سب کو تو پتہ ہے۔ اچھا، آپ نے مجھ سے نص مانگا ہے، آپ نے مانگا ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہاں پہ مولا سے مراد حدیث غدیر پہ گفتگو ہو رہی ہے، دوسرے حدیث پہ گفتگو نہیں ہو رہی۔ آپ نے خلفائے راشدین کی حدیث کا حوالہ دیا ہے، اس میں ابوبکر عمر کا ذکر نہیں ہے، اس میں ان افراد کا ذکر ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پہ واجب ہے کہ تم میری سنت کی اتباع کرو اور میرے بعد خلفائے راشدین مہدیین کی اتباع کرو۔ تو جن کی خلافت منصوص ہی نہیں ہے وہ کیسے خلافت راشد ہو سکتے ہیں؟ جن کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، جب وہ خود ابوبکر صاحب کے اپنا خطبہ ہے۔ ہمارے نزدیک خلافت نص
ہمارے نزدیک خلافت منسوخ من اللہ ہوتی ہی نہیں ہے. آپ یعنی اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو بدعت ہے. نزدیک خلافت منسوخ ہے نہیں. اسی اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو وہ شرعی نہیں ہے بھائی. شریعت کا نام ہے اللہ کی جانب سے ہو. تو اگر وہ نہیں ہے اب اور اس کو خود ابو بکر صاحب کا اپنا خطبہ اس کے بطلان میں کہ وہ اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے, اگر وہ اپنے خطبے میں انہوں نے خود فرمایا ہے طرف سے نہیں ہے. اگر سن لے اگر وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. علامہ صاحب, شیخ صاحب, آپ نے ایک سوال کیا نا, ایک سوال کیا, میں اس کو جواب دے دوں پلیز. نہیں, ایک سوال کہ وہ خلافت اس لیے باطل ہے کہ وہ منسوخ من اللہ نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں اس آیت کا کیا مطلب ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. اور ادھر بھی تو لفظ وجعلنا ہے کہ ہم نے ان کے امام بنا دیے جو انہیں آگ کی طرف بلاتے تھے, قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور وجعلنا تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ نے بنائے تھے. اللہ نے جو دیکھیں اللہ نے, اور وہ آگ کی طرف بلا, تو کیا اللہ کی طرف کون ہے یہ کون ہے یہ کون, اس کا ایک دو کا نام بتائیں میں اس کا جواب دوں. وہ ائمۃ یدعون الی النار کون ہے, وہ کون ہے؟ اور یہ فرعون ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کفار ہے نا یہ بھائی, یہ اور بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وجعلنا کا کیا مطلب ہے, آپ صرف اتنا بتا دیں کہ وجعلنا کا کیا مطلب. اوکے آپ دیکھیں, وجعلنا کا مطلب بتا دیں بس. اوکے میں بتا دیتا ہوں. ابھی مجھے میری بات نہ کاٹیں, میں تاکہ آپ پچھلے سوالات کا جواب دے دوں, پھر میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. چلیے اگر آپ نہیں بتا دیں تو میں بتا دوں. نہیں ابھی میری باری ہے نا, مجھے بات کرنے دیں, میری بات نہ کاٹیں, آپ اپنی باری میں یہ استدلال کریں. تو یہ آپ کے اس جملے کا جواب ہے کہ اگر خلافت منسوخ من اللہ نہیں ہے تو وہ پھر باطل ہے. تو اگر وہ باطل ہے نا, او بھائی وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار, یہ نص من اللہ نہیں ہے کہ کسی اللہ نے نص کر کے کسی کو خلیفہ بنایا ہے. او بھائی میرے کیوں پھر رہے ہو یار, میں کہتا ہوں کہ وجعلنا اس کا ترجمہ صرف کر دو بس. تم ترجمہ کرو. اللہ نے فرعون کو حکومت دیا ہے, اللہ نے فرعون کو حکومت دی, یعنی اس کی حکومت شرعی ہے. تو پھر آپ یہی کہہ رہے تھے نا اللہ نے حکومت فرعون کو حکومت دیا, اس کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ اللہ نے فرعون کو, نمرود کو, حامان کو, ان کو حکومت دیا ہے. مثلا کسی شیطان کو بہت دنیا میں پیسے ملتے ہیں, اس کو سیاست کے ذریعے حکومت ملتی ہے, اس کا مطلب وہ دنیا میں اس کو حکومت ملتی ہے. تو کیا اللہ نے نص کر کے اس کو امام شرعی بنایا؟ یہ کیا آپ فرما رہے ہیں؟ اب مجھے بات کرنے دیں, میں آپ کے سوال کا جواب دوں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, اس کا ابطال کہ خود ان خلفاء راشدین میں سے آپ کے خلفاء نہیں ہیں, آپ کے اپنے کتب سے ان کے اپنی زبانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, صحیح اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں موجود ہیں, اور بہت سارے اسانید ہیں اس روایت کے, کہ انہوں نے خود فرمایا کہ یہ کتاب المصنف لعبد الرزاق جلد نمبر 11 چھاپ المکتب الاسلامی, یہاں پر صفحہ نمبر 336 میں حدیث نمبر 20701, جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو انہوں نے خطبہ دیا, اما والله ما انا بخيركم ولقد كنت لمقام هذا كارها ولوددت ان فيكم من يكفيني فتظنون اني اعمل فيكم سنة رسول الله صلى الله عليه واله اذا لا اقوم لها. ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يعصم بالوحي وكان معه ملك وان لي شيطانا يعتريني فاذا غضبتم فاجتنبوني لا اؤثر في اشعاركم ولا ابشاركم على فرعوني فان استقمت فعينوني وان زغت فقوموني. انہوں نے بہت سارے ان کے جملے ہیں, اس کے ایک جملے میں سے یہی ہے کہ انہوں نے پہلا جو خطبہ دیا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو مجھے ہدایت کر دینا, اور اگر میں صحیح بات کروں تو میری بات کا اتباع کرنا. یعنی وہ خود اپنی رشد کا, آپ خلیفہ راشد کہتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے, اس کی سنت حجت ہوتی ہے جو اس کا ہر فعل صحیح ہو, جو خود وہ امت کے ہدایت کا محتاج ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو غلطی کروں تو میری ہدایت کرنا, تو وہ کیسے خلیفہ راشد ہو سکتا ہے؟ نہج البلاغہ میں سیدنا علی سے بھی ثابت ہے. نہیں, نہج البلاغہ ہمارے پاس اس کے احادیث سب صحیح نہیں ہے بھائی. ہاں, نہج البلاغہ کے بہت سارے احادیث ہیں جو ہمارے کتب میں سے نہیں ہیں, تو وہ روایات باطل ہیں. اگر وہ کوئی اشیاء, اگر نہج البلاغہ میں ایسی حدیث ہے جس کا ظاہر شیعہ عقیدے کے خلاف ہے, یہ سارے شیعوں کو بتا دیں جن کے گھروں میں ہے وہ پھر نکال دیں. بالکل, یہ میرا موقف ہے. میں نے اس کے متعلق تقریر بھی کیا ہے, اسی یوٹیوب چینل میں ایک سپیچ ہے, میرے 2 گھنٹے کی سپیچ ہے. اس میں ہے کہ کیا نہج البلاغہ میں عمر بن الخطاب کا مدح ہے یا نہیں ہے. اس میں نے واضح طور پر بیان کیا کہ نہج البلاغہ کے مصنف محدث نہیں تھے, انہوں نے خود بھی نہیں کہا کہ میں یہ سارے احادیث شیعہ مصادر سے لے رہا ہوں, اور وہ جو تھے انہوں نے کسی بھی حدیث کا سند بھی ذکر نہیں کیا ہے, اور انہوں نے بہت سارے روایات ان کے کتاب میں, شریف رضی کے کتاب, چاہے یہ نہج البلاغہ ہو چاہے ان کی دوسری کتاب مجازات نبویہ میں, وہ مخالفین کے طرق میں سے, بلکہ
مجازات نبویہ میں تو اکثر ان کے احادیث مخالفین کے ہیں، بخاری سے، مسلم سے، مستد احمد بن حنبل سے، سنن نسائی ہمارے وغیرہ سے انہوں نے نزدیک لیا۔ وہ حق تھا جو سید شریف رضی جو مؤلف تھا ان کی قلم سے نکلا ہے، حق تھا ہمارے نزدیک۔ اچھا اس نے بڑی کوشش کی ہے، جس طرح ذہبی کو دور نہ جائیں، نا بالکل وہ بھی پکا رہا، لیکن اس کی علامہ صاحب خلفائے راشدین کی مدہ نکل گئی ہے۔ آپ جو بھی حدیث شیعہ کے خلاف لائیں اس کی صحت ثابت کریں ہمارے سر آنکھوں پر۔ اگر اس کی صحت ثابت نہیں کر سکتے، اس کی سند نہیں ہے، صرف نہج البلاغہ میں لکھی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوتی۔